اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 89 اور آخر تک کی آیات میں، سورۃ الحجر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اے پیارے حبیب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کی گئی نعمتوں کی بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. میں بشیر ہوں. اور نافرمانوں، گناہگاروں، منافقوں اور مشرکوں کے لیے آخرت میں تیار کیے گئے عذاب کے بارے میں ڈر سنانے والا ہوں. میں نذیر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام آپ کی بہت بڑی شان پر دلالت کرتے ہیں، ایک بشیر اور دوسرا نذیر. قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بڑی شان و شوکت سے بیان فرمایا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے پیارے حبیب آپ کو اس شان کے ساتھ کہ آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں پچھلی تمام امتوں پر اور اپنی امت پر بھی. پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء پر بھی آپ گواہ ہیں اور اس امت پر بھی گواہ ہیں. شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. وہ مبشرہ، اور خوشخبری دینے والا. مبشر اور بشیر کے معنی قریب قریب ہیں. مبشر و نذیرہ، خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا. خوشخبری دینے والے کی بڑی شان ہوتی ہے، اور ایسے ہی بر وقت آگاہ کر دینا یہ بھی احسان کی علامت ہے. مثلا ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا ہو اور ہمارا دوست کوئی ہمیں بر وقت مشورہ دے دے کہ خبردار یہ کاروبار نہ کیجیے گا، اس وقت اس کاروبار میں مندی ہے، نقصان ہے، تو اس کے مخلصانہ مشورے پر اور بر وقت آگاہ کرنے پر ہمارا سرمایہ بچ گیا نقصان سے، تو یقیناً ہم اس کے محسن رہیں گے، احسان مند رہیں گے کہ ہمارے دوست نے ہمیں بر وقت آگاہ کیا ہے، آنے والے خطرے سے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، تو ایسا شخص ہمارے لیے محسن ہے. اور اس طرح کے محسنوں کے احسان ہم زندگی بھر بھی نہیں بھولتے. تو جب دنیا کے خطرات سے آگاہ کر دینے والا ہمارا محسن ہو جائے اور ہم زندگی بھر اس کے احسانات کو نہ بھولیں، تو اس کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو ہم پر چھم برس رہے ہیں. آپ نے کئی مواقع پر ہمیں آگاہ فرمایا کہ یہ نیکی کرو جنت میں داخل ہوگے، اور اس گناہ سے بچنا ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. تو کئی گناہوں سے ہم آپ کے کہنے پر، کئی گناہوں سے ہم آپ کے فرمودات اور ارشادات اور آپ کی احادیث کے پیش نظر ہم کئی گناہوں سے رک جاتے ہیں. تو ان گناہوں سے رکنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا لیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے محسن ہیں. ایسے ہی خوشخبریاں دینے والا بھی محسن ہوتا ہے. بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، وہ ہمارا محسن ہوتا ہے. بعض دفعہ تو کوئی خوشی کی خبر سنائے تو اس خوشی کی وجہ سے وہ خوشی کی خبر دینے والا بھی اچھا لگتا ہے. روایات و احادیث میں ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے چچا ابو لہب جو ایمان نہیں لایا اور مرتے دم تک ایمان نہیں لایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن رہا، قرآن پاک میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں مکمل ایک صورت اتر آئی، سورۃ اللہب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کی خوشخبری لے کر ایک باندی کنیز ابو لہب کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو لہب تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ کون سی خوشخبری ہے؟ تو باندی اور کنیز نے عرض کی کہ آپ کے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے ہاں بھتیجے پیدا ہوئے ہیں۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر مجھے سنائی کہ میرے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تم آزاد ہو، اور انگلی سے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو لہب جہنم میں ہے، کیونکہ حضور کی ساری زندگی مخالفت کی اور مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ ارشاد فرمائے کہ وہ جہنم میں ہے، مگر ہر پیر کو اس کی انگلی سے ایک شہد کی طرح ایک میٹھا پانی اس کو ملتا ہے جس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک کافر ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے باندی کو آزاد کیا، کنیز کو، تو ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اشارہ اتنا پسند آیا کہ جہنم میں ہونے کے باوجود اس اشارے کی برکتیں اس کو وہاں بھی مل رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری پر خوش ہونا اور اشارہ کرنا اللہ کو پسند آ گیا، حالانکہ کافر تھا۔ تو اندازہ فرمائیے، ضمناً ایک بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر ایک کافر مشرک کو برکت مل سکتی ہے تو ایک موحد مسلمان کو برکتیں کیوں نہیں مل سکتی؟ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ بھتیجے ہونے کی حیثیت سے، مگر اللہ رب العزت کو اس کا پھر بھی اس طرح خوشی کا اظہار کرنا پسند آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار تو ہم آپ کے نبی ہونے، آخری نبی ہونے، اللہ کے حبیب و محبوب ہونے کی مبارک حیثیتوں سے کرتے ہیں، پھر برکتیں کیوں نہ حاصل ہوں؟ تو ضمناً بات آئی۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، حالانکہ ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے تو خواب میں بھی جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کی کسی نعمت کو نہ دیکھا ہے اور نہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی آگاہی دے گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اس طرح ہیں، یہ نیکیاں کرو گے تو یہ نعمت ملے گی۔ ہم نے وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو نیکیاں کیں، انشاءاللہ اس کی خوشخبریاں اور اس کی نعمتیں ہمیں آخرت میں ضرور ملیں گی۔ ایسے ہی گناہوں سے رکنے پر، گناہوں کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آخرت کے عذابوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی۔ اگر یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا۔ مثلا زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ارشاد فرمائے کہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ مال جہنم میں، سونا اور چاندی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد جب یہ بالکل جہنم کی آگ کی طرح ہو جائے گا، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ جہنم کی آگ میں اتنا تپایا اور گرم کیا جائے گا کہ آگ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے مرد یا زکوٰۃ نہ دینے والی عورت کے جسم کو داغا جائے گا۔ وہ جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا مال اس کے جسم پر لگایا جائے گا۔ اور قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے
فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسے جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانیوں کو ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو اس گرم شے سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ تھا جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سمجھ یہ رہے تھے کہ ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، یہ تو نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح کی کئی وعیدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بر وقت بتا دیا ہے، ہم بر وقت رک گئے، رکنے والے بر وقت رک گئے، ان کا رکنا ان کے لیے اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، انی انا النذیر المبین، آپ اعلان فرما دیں کہ میں تو عذاب سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، بر وقت تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں اس عذاب سے، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے مقتسمین پر اتارا تھا۔ توجہ فرمائیے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 90 ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، اس عذاب سے آپ بر وقت آگاہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عذاب سے بر وقت ڈرانے والے ہیں، کما انزلنا، جیسا عذاب کہ ہم نے اتارا ہے، المقتسمین، مقتسمین پر۔ مقتسمین جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے مقتسم، جس کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا، اقتسام سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے بانٹنا، تقسیم کرنا۔ تو مقتسمین وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے کوئی چیز اپنے درمیان تقسیم کر لی ہو۔ مقتسمین کا مطلب وہ جنہوں نے کوئی چیز آپس میں تقسیم کر لی ہو۔ اصل میں یہ تقریباً 16 افراد تھے کافر مشرک، انہوں نے اپنے اپنے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کچھ کام بانٹ لیے ہوئے تھے۔ یہ 16 افراد تھے، اور ان کی قیادت ولید بن مغیرہ جیسے کافر کے ہاتھ میں تھی، جو مکہ کا سردار تھا۔ ولید بن مغیرہ نے ان 16 افراد کو جمع کیا تھا، اور ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے مختلف کام تقسیم کر دیے تھے۔ خاص طور پر جب حج کا موسم آتا تو ولید بن مغیرہ ان 16 افراد کو جمع کر لیتا اور مختلف راستوں پر ڈیوٹی لگا دیتا کہ تم اس راستے پر کھڑے ہو جاؤ، تم اس پر، تم اس پر، تم اس پر۔ باہر سے جب نئے لوگ آئیں حج کے موسم میں، تاجر لوگ آئیں، حج کرنے والے آئیں، تو تم آنے والے قافلوں کو پہلے سے آگاہ کر دینا کہ یہاں محمد نام کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ساحر اور جادوگر رہتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو ایسا ڈراؤ اور ان کے بارے میں اس طرح برا تعارف پیش کرو کہ باہر سے نئے آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہی پسند نہ کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات تو دور کی بات، صرف اگر ان کو زیارت بھی ہو گئی تو ہمارے لیے پھر سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ صرف زیارت بھی ہو گئی، اور اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا ہوا سن لیا، وہ کتاب پڑھتے ہوئے سن لیا، تو پھر تو وہ کام سے گئے۔ لہذا ان کو اس طرح آگاہ کیا جاتا اور ایسا برا تعارف پیش کیا جاتا کہ آنے والے حجاج اور تاجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر ہوتا اس گلی کی طرف بھی رخ نہیں کرتے تھے، اور بعض تو ایسے تھے کہ کانوں میں روئی ٹھونس کر رکھتے تھے کہ بے دہانی میں بھی آپ کی گفتگو نہ سن لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقتسمین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کیا کرتا، مسجد حرام میں بیٹھ جاتا اور کہتا ان 16 افراد سے کہ اگر کوئی نہ مانے تو اس کو کہنا کہ ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار ہے، اگر ہماری بات پر یقین نہ آئے تو ولید بن مغیرہ سے پوچھ لو، وہ مسجد حرام میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، تم میرے پاس بھیج دینا، پھر آگے میں سنبھال لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا، بہت سے نئے حاجی ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ کہتے کہ ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار ہے، اس کو جانتے ہو؟ سبھی جانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ اس سے جا کر پوچھ لو۔ ولید بن مغیرہ بنائے گئے منصوبے کے مطابق
لوگوں کو یہی کہتا کہ ہاں وہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ کاہن ہیں، ان کی بات نہیں سننا، ہم نے تو کوئی اپنے رشتہ دار گوا دیے ہیں ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آیا ایسے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا پر بھی عذاب اترا، اور ان 16 افراد بشمول ولید بن مغیرہ کے بہت بری موت مرے، بہت بری موت مرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین جعلوا القرآن عیدین، انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا ہے۔ مقتسمین، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کام بانٹے ہوئے تھے، ارشاد فرمائے کہ الذین جعلوا القرآن عیدین، انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا ہے۔ جو بات اچھی لگتی ہے تو مان لیتے ہیں، جو خواہش میں سمجھ میں آئے، جس پر خواہش کی تکمیل ہوتی ہو تو مان لیتے ہیں، اور جو ان کی خواہش کے برخلاف ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ، اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے گلی کوچوں میں تقسیم ہو گئے تاکہ لوگوں کو آپ سے تتر بتر کر دیں، لوگوں کو آپ سے دور کر دیں۔ بھلا سورج کی روشنی جب چمکتی ہے، جب دن روشن ہوتا ہے، تو زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں روشنی نہ پہنچتی ہو؟ یہ جتنا بھی چراغ بجھانے کی کوشش کریں اور اس سراج منیر کی روشنی سے لوگوں کو چھپانے کی کوشش کریں، اے پیارے حبیب آپ کی نبوت کا سورج، آپ کی رسالت کا سورج، اس کی شعاعیں اور اس کی کرنیں ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں گی، اس لیے کہ آپ کو روشن کرنے والا رب تعالی خود ہے۔ فَوَرَبِّكَ، اے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم۔ کتنا پیارا اور خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر رحم، کس قدر لطف و کرم کا برتاؤ فرمایا، اور لطف و کرم کا کلام اور خطاب فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے پیارے حبیب ساری کائنات کے رب کی قسم۔ فَوَرَبِّكَ، اے پیارے حبیب آپ کے رب کی قسم، یعنی میری قسم۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، فَوَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے عزت و جلال کی قسم۔ نہیں، اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اور آپ کے دل سے اس پریشانی کہ جو ان کافروں کی وجہ سے ہر وقت رہتی تھی، اس کو دور فرمانے کے لیے اپنا خصوصی لطف و کرم کا خطاب اور توجہ فرمائی۔ اے پیارے حبیب آپ فکر نہ کیجئے، آپ کے رب کی رحمتیں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس طرح لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روکنے کے باوجود آخر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل بنا ہی دیتا۔ مکہ کے اطراف میں ایک بہت بڑا کافر تھا اور کافروں کا سردار تھا وہ بھی ایک دفعہ آیا تو کافروں رؤسائے مکہ کو بڑی فکر ہو گئی، تو یہ تو بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی تو صرف یہی نہیں، اس کی ساری قوم اور قبیلہ وہ سب ہم سے چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ آیا تو اس کو باہر ہی پکڑ لیا، اس کو بہت سمجھایا، اس کے بہت کان بھرے، اتنے کان بھرے کہ حدیث کو روایات اور حدیث کی کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس کا خود کا بیان ہے کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر رکھتا تھا، جب کسی کی بات سننی ہوتی تو روئی ہٹا کر سن لیتا، ورنہ ہر وقت میں نے یہ شروع کر دیا کہ کہیں انجانے میں آپ کی آواز ہی نہ پڑے۔ اندازہ فرمائی کس طرح ان کو ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تیار کیا جاتا تھا کہ ہر وقت کان میں روئی ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یا بے دہانی میں گفتگو نہ سن لیں۔ وہ خود کہتے ہیں، وہ صحابی بعد میں صحابی ہو گئے تھے، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، کئی دن گزر گئے تھے مجھے مکہ میں رہتے ہوئے، ایک دن آپ کو میں نے دیکھا کہ مسجد حرام میں ہے اور قبلہ شریف کی طرف آپ کا منہ ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہے۔
میرے دل سے آواز آئی کہ آخر ان کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ میں بھی بہت سمجھدار ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، سمجھتا ہوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سن لینے میں کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آئے گی تو مان لوں گا اور نہیں سمجھ میں آئے گی تو رہنے دوں گا۔ دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، کانوں سے روئی ہٹائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کی ایسی مسحور کن آواز تھی، ایسی پر لطف آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دل سے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، بے اطمینانی اور اضطراب ختم ہو رہا ہے، اور سکون طمانینت کا نور داخل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ سے عرض کی کہ حضور آپ کون سا دین لائے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے اور دل منہ لینے والے انداز سے بس مختصر اسلام کی تعلیمات ہی بتائیں۔ وہ جو قبیلے کے سردار تھے وہ کہتے ہیں کہ اس نشست سے اٹھنے سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لمحوں کی صحبت نے میرے اندر کی دنیا کو بدل دیا۔ حالانکہ مشرکین تو کئی دن مجھ پر کوششیں کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کی چند لمحوں کی برکت نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ تو محترم معزز سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی حق پر ہے، اگر کوئی سچ پر ہے، اگر کوئی سیدھے راستے پر ہے، اور اگر کوئی صحیح اور سچی راہ پر ہے تو خواہ اس کی مخالفت نہ کریں، بلا وجہ اس کی مخالفت میں روڑے نہ اٹکائیں، اس لیے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حق ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، اگرچہ اقلیت میں کیوں نہ ہو، یعنی اس کے ماننے والے کم ہی کیوں نہ ہو، مگر حق آخر غالب رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اقلیت کو اکثریت سے بدل دیتا ہے۔ اقلیت وہ مروجہ اصطلاح آپ نہ لیجئے جو عام طور پر ہم اقلیت جن لوگوں کے لیے بولتے ہیں لغوی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ حق کے ماننے والے اگرچہ کسی زمانے میں کم ہوں گے، مگر اللہ رب العزت اپنی شان قدرت سے ان کو غالب فرما دے گا اور وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ تنہا تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پھر سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر اور کئی صحابہ اس قافلے میں ملتے گئے، حق کے قافلے میں، اور آخر غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں اہل اسلام کی شان یہ ہو گئی کہ پورے جزیرہ عرب میں مسلمان غالب تھے، صحابہ غالب تھے۔ تو کبھی بھی حق کی مخالفت نہ کیا کریں، حق کا ہمیشہ ساتھ دیں، اور جو حق والا ہو اس کا ساتھ دیں، حق کسی بھی معنی میں ہو۔ جو شخص خیانت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کا ساتھ نہ دیں۔ جو صحیح اور سچا ہے اس کا ساتھ دیں، اگرچہ وہ آپ کا رشتہ دار نہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔